بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید اور دانائی کے لیے مشہور بزرگ حضرت بہلول دانا کے بے شمار واقعات مشہور ہوئے ہیں، جن میں سے ایک نہایت ہی دلچسپ اور منفرد واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس میں زیارت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ عباسیوں کے پانچویں خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی۔ خلیفہ بولے، مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد شوق ہے۔ مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواہ میں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ دربار میں تو جیسے سناٹا چھا گیا۔ سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواہ میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ کسی عالم کی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں۔ خیر ہمت کر کے ایک بڑا عالم کیوں بولا، عالی جاں ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکے کہ جناب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں زیارت ہو جائے۔ خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی یہ حکم صادر کیا گیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تو ان سب کو ملک بے در کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا۔ تمام علماء حاضر ہوئے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، عالی جاں اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے، اور وہ بھی آپ کے دور کا رشتہ دار۔ خلیفہ ہارون کہنے لگا، کہیں تم بہلول دانے کی باتیں نہیں کر رہے؟ جی حضور والا، ایک وہی ہے جو ہر طرح کی گتھی کو سلجھا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب سے نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بہلول دانے کو حاصل کیا جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام حضرت وہب بن عمرو، آپ ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے جن کو درویشی صفتی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دانا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ان کا کوئی خاص گھر نہ تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں ہی رہتے تھے اور جہاں تک جاتے وہیں پر رات بسر کرتے۔ آپ کا تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ ان کے والد امام جزر جعفر کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت وہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ بہلول کا شمار بھی حضرت امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ خیر جب حضرت بہلول کو شاہی حکم ملا کہ آپ کو فوری طور پر دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے، حضرت بہلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے، اس لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے بھی انکار کیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئے تو اس شہر کے تمام علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے جس کے بعد اسے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں زیارت ہو جائے۔ آپ نے خلیفہ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ کیمیا سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ علی جاں آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسے میں کہوں گا۔ خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بہلول پر بھی بھرم ٹوٹ جائے۔ اگر بہلول سچا ہوا تو واقعی مجھے سچ میں 2 دن بعد نسخہ مل جائے گا۔ اس لیے اس نے حضرت بہلول دانا کی شرط مان لی کہ جیسا وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن بس وہی کرے گے۔ حضرت بہلول خلیفہ ہارون سے فرمانے لگے، کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف سے کھانا ہے، میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ صاحب ساری رات پیاس سے رہے اور اگلی شام بہلول کی جھونپڑی میں پہنچے۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی تواضع کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی، لیکن حضرت بہلول نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ یہ کھائیں اور واپس چلے جائیں۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ صاحب زیادہ تو نہ کھا سکے اور واپس محل میں چلے گئے۔ حضرت بہلول نے خلیفہ سے کہا کہ آج رات بھی آپ پانی نہیں پئیں گے، بس آپ آرام سے آج رات سو جائیں، اور کل فجر کی بعد آپ کو جامع مسجد میں ہی نسخہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہی آپ پانی پی سکیں گے۔
خلیفہ صاحب نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور صبح سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھے کہ بہلول آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس سے بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بہلول خلیفہ سے مخاطب ہوئے، علی جاں آپ کی رات کیسے گزری؟ آپ رات میں کیسے خواب دیکھے؟ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے، بہلول ساری رات خواب میں پانی ہی آتا رہا ہے، کبھی پانی پی رہا ہوتا تھا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے، اور ابھی بھی بس پانی پینے کی چاہت ہے۔ حضرت بہلول نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول فرمانے لگے، جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی ضرور نظر آتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں۔ خلیفہ صاحب اپنی سوچ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بھر دیں، دیدار کا نظارہ کریں اور اہتمام کریں تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور زیارت نصیب عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔